سلیم احمد نے کہا تجھے چاہا ہے پورے جسم و جاں سے، محبت کا الگ خانہ نہیں ہے. محبت کی طرح صحت کا بھی کوئی علیحدہ خانہ نہیں ہے کہ جی اس آرگن سسٹم کی یا اس عضو کی صحت ہوگی تو میں صحت مند ہوں. نہیں، پورے جسم و جاں کی جب صحت ہوگی تو تب آپ صحت مند ہوں گے. آج ہم بات کرنے چلے ہیں دانتوں کی صحت کے بارے میں، ان کی ریکنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، ان کو خوبصورت کیسے کیا جاتا ہے. خوبصورتی ہر انسان کی خواہش ہے. بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ. If you like this video, please subscribe and ring the bell. تعارف کرواتا ہوں اپنے مہمانوں کا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عدنان علی شاہ، پروفیسر آف اورو اینڈ میگزیلوفیشیل سرجری، ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری لاہور. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نصیر چودھری، ہیڈ آف آرتھوڈونٹکس، فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری. ان کے برابر میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر زہرا محمود، اسسٹنٹ پروفیسر آف پروستوڈونٹکس، فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری. السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات ہم نے جس طرح کی، میں نے کہا محبت کا علیحدہ خانہ نہیں ہے، اس طرح صحت کا بھی علیحدہ خانہ نہیں ہے. خوبصورتی بھی اوور آل جو پکچر ہے انسان کی باڈی کی وہ خوبصورتی کہلاتی ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے، کیونکہ فوکس جب آپ بات کرتے ہیں کسی پہ تو دانت بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کس طرح کے دانتوں میں کیا پرابلمز ہوتی ہیں جن کے لیے ریکنسٹرکشن یا بریسز یا اس طرح کی چیزوں کے لیے جانا چاہیے؟ دانتوں کی امپورٹنس جو ہے وہ فیس کے اندر بہت زیادہ ہے. جس میں جو زیادہ پرابلم جو دانتوں کی آتی ہیں ہماری عام پبلک کے اندر، عام لوگوں کے اندر، وہ دانتوں کا ٹیڑھا ہونا، دانت آگے پیچھے پوزیشن پہ آنا، اس کے بعد دانتوں میں کیڑا لگ جانا، اور اگر چوٹ لگ جائے تو دانت لوز ہو جاتے ہیں، مس ہو جاتے ہیں. تو اسٹیٹک جو ہے، جو اسمائل ہے، بیسیکلی اسمائل جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی کو اور اس کی پوری جج کرتی ہے. تو وہ ساری اسمائل کا جو دار مدار ہے وہ سارے کا سارا آپ کے دانتوں کی الائنمنٹ، ان کی خوبصورت شیپ میں ہونا اس پہ ہے. تو یہ جو آپ کے کویسچن کے جواب میں کہوں گا کہ دانتوں کو جو ریکنسٹرکشن جسے آپ کہہ رہے ہیں، بیسیکلی اس کو ہم یوں کہنا چاہیے کہ دانتوں کی الائنمنٹ اور ان کی بیوٹیفیکیشن کہ وہ ہم کیسے کر سکتے. کس طرح کے دانتوں کو ریکوائرڈ ہوگی؟ ٹیڑھے دانتوں کو، ٹھیک ہے، یا مسنگ دانت ہو یا دانتوں میں کیڑا لگا ہوا. اچھا، ان کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر زہرا، جو آپ نے کہا آپ پروستوڈونٹکس، یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں یوزلی دے ہیو لاس دیئر ٹیتھ، ان کے دانت نکل گئے ہوتے ہیں کسی چوٹ کی وجہ سے یا کسی ڈینٹل ڈیزیز کی وجہ سے، ان کے دانت نکل گئے ہیں اینڈ ناؤ دے آر ود آؤٹ ٹیتھ. اور یہ سب، ہاں جی، یہ سب دانتوں کا بھی ہو سکتی ہے ریپلیسمنٹ، اور کچھ دانتوں کی بھی، سامنے والے دانت یا پیچھے والے دانت جو زیادہ کھانے کے لیے کام آتے ہیں، اور جو سامنے والے دانت آف کورس دے آر مینلی کنسرنڈ ان ایستھیٹکس اینڈ اسمائل ایز ڈاکٹر صاحب said. عام طور پہ دیکھتے ہیں بال لگ گئی، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سڈن جو یہاں پہ پاکستان میں ایز سچ کے پہلا ڈاکٹر آپ ہونے چاہیے، خاص طور پہ ٹراما، جو فیشیل ٹراما ہو. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس پیشنٹ عام طور پہ اگر جانتا ہے تو تب پہنچے گا، کسی نے ریفر کر دیا، نہیں تو وہ گھر جاتا ہے. دیر کے بعد پیشنٹ پہنچتا ہے. اگر ارلی پہنچے تو پھر کیا مینجمنٹ ہے، اور دیر سے پہنچے تو کیا مینجمنٹ ہے؟ ویدر وہ دانت اگر آپ کو مل جائے تو وہ اٹھانا ہے، لے کے آنا ہے، آپ تک پہنچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایئر وے، اس کی سانس لینے کا اپریٹس جو ہے وہ پیٹنٹ ہے، وہ صاف ہے یا نہیں ہے. کیونکہ موسٹ ڈیتھس جو ہیں وہ ایئر وے کمپرومائز ہونے کی وجہ سے، ٹوٹے ہوئے دانتوں کی وجہ سے بھی، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسی وقت رونما ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ مریض امیڈیٹلی ٹرانسفر ہونے چاہیے ٹو این اورل میگزیلوفیشیل سرجری یونٹ اور این ایکسیڈنٹ ایمرجنسی یونٹ، جہاں پہ اورل میگزیلوفیشیل سرجن موجود ہو یا اس کی ٹیم وہاں موجود ہو. جہاں تک رہا یہ دانت اولس ہونے کا، اس کو ہم کہتے ہیں دانت اولس ہو گیا، دانت منہ سے نکل کے باہر گر گیا. تو اس کے لیے میری گزارش ہوگی ان والدین سے یا ان صاحبوں سے جن کے ساتھ یہ عمل رونما ہوتا ہے کہ اس دانت کو کراؤن سے پکڑیں، اس کی جڑ سے نہ پکڑیں اس کو، ٹھیک، اور اس کو سمپل نلکے کے پانی کے نیچے اس کو دھو لیں، رگڑنا نہیں ہے اس کو، اور کوشش کریں کہ اس دانت کو دوبارہ اس ساکٹ میں خود ہی فٹ کر دیں. اچھا، یہ سب سے بڑی احتیاط ہے، کیونکہ اس عمل سے یہ ہم یقینی بنا دیں گے کہ یہ دانت ہمارا قابل عمل ہو جائے گا، اس کا فنکشن ریسٹور ہو جائے گا، اور اس کی ایستھیٹکس بھی ہم ریسٹور کر پائیں گے. ڈاکٹر نصیر، بات ڈاکٹر صاحب نے کی ٹراما کی، ہم بات کرتے ہیں اب ذرا بچوں کی طرف آتے ہیں. ہمارے بچے بڑے لاڈلے بچے ہیں، دنیا میں میرا خیال ہے سب سے لاڈلے بچے ہیں. ہم رات کو سوتے وقت ان کو میٹھا دودھ پلاتے ہیں اور ٹافیاں ان کو کھلاتے ہیں، چاکلیٹس کھلاتے ہیں.
پھر ہم ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خاص طور پہ جب وہ اس ایج میں پہنچتے ہیں یا ماں باپ کو نظر آتے ہیں کہ بچوں کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہو گئے ہیں، دین واٹ از دا اسٹیپ؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس ٹیڑھے ہونے سے روکنا کیسے ہے؟ جو کامن پرابلم ہمارے لوگوں میں آ رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ کا پیٹرن چینج ہو گیا، اس کی وجہ سے جو کی ایکسرسائز کم ہونے کی وجہ سے، اور اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جو کی ریکوائرمنٹ کم ہو گئی. دوسری اس میں جو دانتوں کو ٹیڑھا ہونے کی وجہ دوسری نظر آتی ہے وہ جینیٹک میک اپ بھی ہے. جینیٹک میک اپ بھی آگے چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس سے دانت فادر کے کس طرح کے ہیں اور مدر کے کس طرح کے ہیں تو وہ آگے آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی احتیاط کی جو میں والدین سے یہ گزارش کروں گا، بچوں کو رات کو برش کروائیں سونے سے پہلے، اور صبح اگر وہ بریک فاسٹ کے بعد برش کرا کے انہیں اسکول بھیجیں تو دیٹس این آئیڈیل ٹائم. دوسری بات جو ہے، جب بھی بچوں کو کیریز ہو تو اس کو فوراً آپ کو نظر آئے کہ اس میں کالا سا اسپاٹ دانتوں میں آ گیا تو فوراً ڈینٹسٹ کو دکھانا چاہیے تاکہ اس کی پراپر وقت کے بر وقت اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. تیسری بات، ان کو نکلوانا آنی چاہیے دودھ کے دانتوں کو جب تک آپ کسی آرتھوڈونٹک کسی پراپر کنسلٹنٹ جو اسپیشلسٹ ہے اس فیلڈ کا اس کو نہ کریں. ڈاکٹر عدنان، ٹیڑھے دانتوں کی جب بات کی تو ٹیڑھے دانتوں کا جو کی جو اسٹرکچر ہے یا جو فیشیل اسٹرکچر ہے اس پہ اثر نہیں پڑ رہا ہوتا؟ بالکل پڑتا ہے. اس کی وجہ سے چہرے کی بناوٹ میں فرق آ جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو بون ہے جس کے اوپر وہ دانت لگے ہیں وہ انہی کی ڈیفارمیٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دانتوں میں ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے. اور پھر ضروری ہے کہ آرتھوڈونٹس جیسے ڈاکٹر نصیر نے بتایا اس کا اور سرجن کا لیزون ساتھ ہو تاکہ یہ ان دانتوں کو پہلے سیدھا کریں اور پھر میگزلوفیشل سرجن عمل میں آئے اور ان جبڑوں کو وہ آگے پیچھے موو کرے تاکہ ایک ہارمنی ڈیولپ ہو جائے ان آل دا فیشیل اسٹرکچرس. ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ڈاکٹر زہرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم مس کر جاتے ہیں دانت، آپ نے کہا کہ جو گر جائیں، گم ڈیزیز کی وجہ سے گر جائیں یا چوٹ کی وجہ سے گر جائیں، ان کو دوبارہ آپ کس طرح فٹ کرتے ہیں یا دوبارہ کس طرح؟ مطلب ایک زمانے میں وہ چاندی کے سونے کے دانت لگائے جاتے تھے یا کراؤننگ کی جاتی تھی، وہ کیا چیز ہے اور کس طرح کی جاتی ہے؟ جو دانت نکل جاتے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، اور آف کورس ان میں کاسٹ افیکٹونیس بھی آ جاتی ہے، ان میں پیشنٹ کی ریکوائرمنٹس بھی آ جاتی ہیں، پیشنٹ کی ایج، اس کا میڈیکل اسٹیٹس، اس کی جرنل ہیلتھ، یہ سب چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. صرف لائک وی ہیو آپشنس، ہمارے پاس ایک ریموویبل آپشنز ہوتے ہیں جو دانت آپ اتار لیتے ہیں اور ان کو لگا بھی لیتے ہیں. دے آر لنکڈ ود اے پلیٹ جو آپ اپنے گمس پہ رکھ لیتے ہیں. سو وہ آپ کے بون میں نہیں ہوتے، جو بونس کے اندر نہیں ہوتے، دے آر جسٹ پلیسڈ اوور دا گمس. اور دوسرا آپشن ہمارے پاس ایک ہوتا ہے یوزلی فکس، جو جنرلی لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں جی ہم فکس لگوانا چاہتے ہیں، تو کامنلی یوزڈ فکس جو دانت ہوتے ہیں وہ دانتوں ہی کی سپورٹ لیتے ہیں. اس کے لیے تار سے لگائے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ تار سے نہیں لگائے جاتے. دے آر لائک اے برج، جیسے برج کی پوسٹ ہوتے ہیں. تو جو آپ کے باقی کے دانت ہیلدی ہوتے ہیں ایڈجسٹنٹ اس ایریا کے جہاں سے آپ کے دانت نکل گئے ہیں، اور جو دانت مسنگ ہوتے ہیں وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں اس سے. تو اٹس سارٹ آف اے برج، پل سا بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کے ایڈجسٹنٹ ٹیتھ بہت ہیلدی ہوں. اور لیکن اس میں ایک ڈرا بیک اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو نیچرل ٹیتھ ہوتے ہیں ہم ان کے ان کی تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے. وی ہیو ٹو ریڈیوس دیم. سو ان کا ایک جو نیچرل بایولوجیکل اسٹرکچر ہوتا ہے دیٹ از کمپرومائز ٹو اے سرٹن لیول. جی، اس کو تھوڑا سا خراب کرنا پڑتا ہے. اوور دی پیریڈ آف ایئرز جیسے جیسے ہم اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالتے ہیں، 100 pounds per square inch پریشر دانت جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہے، اس میں کریکس بعض دفعہ آ جاتے ہیں. جب وہ کریک آتے ہیں جن کو برٹل ٹیتھ، یا بعض دفعہ آپ زور کی کوئی ہڈی توڑی ہے تو اس میں سے ایک ٹوتھ کا پیس گر گیا ہے، جب اس طرح کا قصہ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جو اسے بیسیکلی کریک آ جائے اس کے پھر مختلف ہے. کریک کا کتنا ہے؟ اگر تو وہ لانگیٹیوڈنل تھرو اینڈ تھرو کریک ہے، مثلا دانت کو دو میں سپلٹ کر دیے، تو پھر تو کوئی آپشن نہیں ہے، تو یو ہیو ٹو ریموو اور اس کی جگہ ریپلیس کر. اگر اس کی ایک روٹ بچ جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر دیں. اگر مائنر کریک ہے تو وہ اس کے اوپر آپ کراؤننگ کر سکتے ہیں اس کو، یا اس کے اوپر آپ ایک کمپوزٹ ہمارے مٹیریلز ہیں اس سے آپ بلڈ اپ کر کے اس کریک کو آپ، یا اگر کوئی کنارہ بھر گیا ہے کسی دانت کا، وہ اکثر چوٹ لگ جاتی ہے، اکثر گھروں میں بچے گر جاتے ہیں، آگے سے کنارہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے آج تو بڑے ایستھیٹک مٹیریل آ گئے ہیں اب اتنے کہ دانت آپ جج بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے اوپر وہ آپ نے نیا اس کے اوپر دانت کا حصہ بنا دیا. تو یہ مٹیریل سے آپ اس کو اسی دانت کے کلر کا آپ ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر زہرا، آپ نے امپلانٹولوجی کی بات کی کہ امپلانٹ جو چیز مس ہو گئی ہے اس کو ہم امپلانٹ کر دیں. ٹرانسپلانٹ تو ہم نے سنا تھا، امپلانٹ کیا ہے؟
جس طرح میں نے آپ کو آلریڈی 2 آپشنس بتائے جو دانت نکل جاتے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے، اس طرح ڈینٹل امپلانٹ ایک ماڈرن اور ایک نیوسٹ وے آف دانتوں کو ریپلیس کرنے کا ہے. اس میں ہم ایک فکسچر ہوتا ہے وچ از یوزلی میڈ اپ جو ایک بایو کمپیٹیبل مٹیریل سے بنا ہوتا ہے، جو آپ کے جی بالکل انرٹ ہوتا ہے، جسم کے اگینسٹ وہ فائٹ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا. تو اس کو ہم ٹائٹینیم یوزلی ہوتا ہے، اس میں ہم بون کے اندر فکس کر دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا جو ریموویبل آپشن تھا جی اس کے اندر ہم سرجیکلی اس کو امپلانٹ کر دیتے ہیں، اس کو ڈرل اس میں ہول کر کے اس کے اندر ہم وہ امپلانٹ فکس کر دیتے ہیں. اس کا پھر ایک ہیلنگ پیریڈ ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ اس میں ہو سکتا ہے 1 month بھی ہو سکتا ہے، 6 months بھی ہو سکتا ہے. جو موسٹ سکسیزفلی ڈاکیومنٹڈ ہیں وہ 6 months ہیں. تو 6 months تک وہ ادھر سلیپنگ موڈ میں پڑا رہتا ہے. اس کے بعد جب اس میں ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے بون اور امپلانٹ کے درمیان، ایک بون کا کنیکشن بن جاتا ہے، پھر ہم اس کے اوپر ایک سوپرا اسٹرکچر لگاتے ہیں اور جو مسنگ دانت ہوتے ہیں ان کو اوپر لگا دیتے ہیں. یہ سائمہ ہیں، 25 سال ان کی عمر ہے. یہ کہتی ہیں جب میں 20 سال کی تھی تو میں نے بریسز لگوائے تھے. اب اس کے بعد وہ بریسز اتر گئے، اس کے بعد کہتی ہیں کہ دوبارہ سے میرے دانت جو ہیں وہ باہر کی طرف آ رہے ہیں. تو کیا کہ یہ بریسز کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے جی؟ یہ جنہوں نے جو بریسز لگائے اس میں سب سے پہلے بریسز جو ہے ایک اسپیشلائز فیلڈ ہے، یہ ہر ڈینٹسٹ کا کام نہیں ہے. تو ریلیپس تو چانسز ہوتے ہیں، وہ ایون اسپیشلسٹ کے پاس بھی کوئی 10-20% لیپس کے چانسز ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ اسکل ہے اس آپریٹر کی جو وہ کر رہا ہے، اور دوسرا اس میں جو فیکٹر ہے جو اس کے دانت ہیں اس کی اپنی اورل ہائیجین کیسی ہے، اس کی گم ڈیزیز تو نہیں ہے. اگر پیشنٹ اپنا گم ڈیزیز کو مینٹین ہی نہیں رکھتا تو پھر ڈیفینیٹلی بعد میں اور ڈیزیز کی وجہ سے دانت موو کریں گے اور وہ ہوں گے. اور اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ میں کافی دیر سے بریسز کر رہا ہوں، اگر آپ آئیڈیل فنش کرتے ہیں اور بالکل ساری چیزوں کو ہارمونائز، جس طرح ویسا بتا رہے تھے کہ ہارمونائزیشن جو ہے ٹھیک ہے فیس کی اور دانتوں کی اور جو کی سائز کی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ واپس ہلنے چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں نے تو بہت علم کی باتیں سنی اور بہت کچھ ان سے سیکھا. مجھے امید ہے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. If you like this video, please subscribe and ring the bell.